بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اچھی نوکری کے لیے لاہور آ گیا، لیکن چھڑا چھانٹ ہونے کی وجہ سے کوئی مجھے کمرہ کرائے پر نہیں دے رہا تھا۔ جب امام مسجد نے مجھے اپنے گھر کے اوپر ایک کمرہ دیا، اس کی باپردہ بیٹی برقع پہن کر روز مجھے کھانا دینے کے لیے آتی تھی۔ میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جب ایک دن وہ زور زور سے چلانا شروع ہو گئی کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، محلے والے جمع ہو گئے اور انہوں نے میری ایک نہ سنی، مجھے بہت مارا اور پھر زبردستی میرا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس لڑکی کی زندگی جہنم بنا دوں گا، لیکن جب میں اس کے سامنے گیا تو اس نے روتے ہوئے گردن سے اپنا دوپٹہ ہٹایا تو اس کی گردن دیکھتے ہی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کیونکہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابو کے انتقال کو بھی 1 ماہ ہونے والا تھا۔ گھر میں بھوک ناچنے لگی۔ تب امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے پر نور چہرے پر بڑا کرب جھلکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، رضا تم کہو تو میں کسی کے گھر کام ڈھونڈ لوں؟ میں امی کی یہ بات سن کر دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا، کیوں امی، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ خدا نہ خواستہ آپ پر ایسے دن آئے کہ آپ کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے۔ تب امی نے نظریں جھکا لیں اور وہ کہنے لگی، جب جوان بیٹا اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں پھیر کر بیٹھا رہے تو پھر ماں کو ہی کام ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ نہیں نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، میں ہرگز اپنی ذمہ داریوں کو درگزر نہیں کر رہا، بلکہ میں نے ادھر ادھر نوکری کے سلسلے میں بات کر رکھی ہے۔ جیسے ہی کوئی نوکری ملتی ہے تو میں کام پر لگ جاؤں گا۔ امی نے سر ہلا دیا اور بولی، پھر اتنا بھی بتا دو، تب تک ہم کیا کریں؟ کیا پتے کھا کر پیٹ بھر لیں؟ میں شرمندگی سے چپ کر گیا۔ ہم لاہور شہر کے بیرونی سائڈ واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے، جہاں کام ملنا کافی مشکل تھا۔ گھریلو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے امی سے اجازت لی اور کام کی تلاش میں لاہور آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ لاہور مجھے اپنی محبت بھری آغوش میں بھر لے گا، میرے دکھ درد سمیٹ لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے یہاں آ کر زندگی کا مطلب سمجھ آیا۔ یہاں پر تو نہ ہمارا کوئی رشتہ دار رہتا تھا اور نہ ہی کوئی جاننے والا۔ اس وجہ سے مجھے فاقے بھی کاٹنے پڑے۔ رہنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھ جیسے چھڑے چھانٹ لڑکے کو کوئی مکان یا کمرہ کرائے پر دینے کے لیے راضی تھا۔ میں یوں ہی سارا دن سڑکوں کی خاک چھانتا رہتا۔ تب میرا دل بہت دکھی تھا اور سوچتا تھا کہ میرے ہم عمر لڑکے ابھی تک اپنی زندگی کے سنہرے دنوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ میں تو بہت گھٹن حالات میں گر گیا تھا۔ اب تو یہ حالات تھے کہ جو پیسے میں اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب پچھلے 2 دن سے میں بھوک اور پیاس کاٹ رہا تھا۔ 2 دنوں میں میں خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اب کام کی تلاش میں مزید پھر نہیں سکتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، آنکھوں سے آنسو بار بار جھلک رہے تھے۔ تب میں نے دعائیہ انداز میں ہاتھ بلند کیے اور بولا، اے خدا، میں اپنی بہنوں کا واحد سہارا ہوں، مجھے ان کے لیے سلامت رکھ، انہیں بے سہارا مت کر۔ دعا کرتے کرتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر مجھے کچھ علم نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوتا رہا، اور جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بہت ہی مختصر اور صاف ستھرے کمرے میں پایا۔ میں حیران تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچا، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا
کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، امی یہ مہمان ہمارے گھر کب تک رہے گا؟ یہ باریک سی آواز اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہ سوال ایک نوجوان لڑکی کی طرف سے آیا ہے۔ پھر آواز آئی، بیٹی تو اس بات کی فکر نہ کر، یہ سب تمہارے ابو کے فیصلے ہیں، مہمان ان کی مرضی سے ہی آتے ہیں اور ان کی مرضی سے ہی جاتے ہیں۔ پھر نروٹھی سے لہجے میں آواز آئی، امی وہ کمرہ تو میں نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا، کیا پتا تھا کہ کوئی انچاہا مہمان ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ میں مسکرا دیا، یعنی اس لڑکی کی قسمت بھی میرے جیسی تھی، پسندیدہ چیزیں ملنے سے پہلے ہی چھن جایا کرتی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، نہ جانے میں یہاں پر کیسے آیا ہوں۔ ابھی میں اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے بڑی سی داڑھی والے ایک مہذب انسان کھڑے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، برخودار اب کیسے ہو؟ میں بھی مسکرا دیا اور بولا، پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ وہ بولے، بیٹا آؤ بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ میں ان کی بات مان کر بستر پر بیٹھ گیا اور بولا، میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ وہ نرم مزاج سے بولے، بیٹا میں اس محلے کی مسجد کا امام ہوں۔ کل شام جب میں گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا تو دیکھا ایک ٹھیلے کے ارد گرد بہت زیادہ رش جمع ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، تب میں نے ایک نوجوان کو زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ لڑکا پتہ نہیں کون ہے، بے ہوش ہو گیا ہے۔ تو میں چند لڑکوں کی مدد سے تمہیں اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر کہنے لگا، یہ لڑکا یوں تو ٹھیک ہے، شاید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ ایسے میں میں تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ اب تم بتاؤ تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں مولوی صاحب کا بہت مشکور تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ دراصل میں لاہور کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے کا ہوں، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، اس لیے مجھے نقل مکانی کر کے یہاں رزق کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ 1 ہفتہ پہلے آیا تھا، ساتھ جو پیسے لایا تھا وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ بھوک سے سر چکرا رہا تھا، نہ جانے کب چکر کھا کر گر پڑا۔ مولوی صاحب بولے، بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ انہوں نے میرے لیے ہلکی پھلکی غذا بھجوائی اور ساتھ یہ بھی کہہ کر بھیجا، اب تو نماز کا ٹائم ہے، میں شام کو تمہارے پاس چکر لگاؤں گا۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا تو والدہ کی بے شمار کال آئی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کو نمبر ملایا تو دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ امی کی دل دہلانے والی آواز فون میں گونج رہی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ کل رات سے عجیب سے وسوسے میرے ذہن کو کھا رہے ہیں۔ آنکھیں تو میری بھی بھر گئی تھیں، مگر میں نے خود کو قابو کر کے مضبوط لہجے سے بولا، امی معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ اصل میں میری جاب لگ گئی ہے، میں کام میں بہت مصروف تھا، نیا کام لگا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ مالک کی نظروں میں آ جاؤں، اس لیے خوب محنت کرتا ہوں۔ امی نے ڈھیروں دعائیں دیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا، بیٹا اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑا سا ایڈوانس پکڑ کر ہمیں تھوڑی سی رقم بھجوا دو، اب تو دکاندار نے ادھار دینا بھی بند کر دیا ہے۔ میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد
کوئی इंतज़ाम कर दूंगा। फ़ोन बंद हुआ तो मैं सोचने लगा कि घर वालों को कहाँ से पैसे भेजूंगा। कमरे में बैठ बैठ कर मेरा दिल घुटने लगा, इसलिए मैं नज़रें झुकाकर कमरे से बाहर निकल आया ताकि घर से बाहर निकलकर ताज़ा हवा में सांस ले सकूं। मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे पता चला कि मुझे तो छत वाला कमरा दिया गया है। मैंने ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस लिए और फिर बुलंद आवाज़ से बोला, अस्सलामु अलैकुम। मैंने ज़ोर से कहा, मैं नीचे आना चाहता हूँ, पर्दा कर लीजिए। ये तो शुक्र है कि मेरी मुलाकात मौलवी साहब से हो गई थी। मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि इनका घराना पर्दे का कायल है, नहीं तो न जाने मुझसे कौन सी गुस्ताखी सरजर्द हो जाती। नीचे से आवाज़ आई, आ जाओ बेटा। मैं जल्दी से सहन अबूर करने लगा तो मुझे मौलवी साहब की अहलिया ने आवाज़ देकर रोक लिया। वो बोली, बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा, आंटी अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। मुझे इस मोहल्ले में बड़े बच्चे सब उस्तानी जी कहते हैं। तुम भी ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ छोड़कर प्यार और अदब का लफ्ज़ अपनाओ। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, जी उस्तानी जी। इतना कहकर मैं बाहर निकल आया। मैं अपनी रहाइश और काम के सिलसिले में बहुत परेशान था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मस्जिद चला गया। नमाज तो हो चुकी थी। अब कुछ लोग मौलवी साहब के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए बैठे थे। मैं भी उधर जाकर बैठ गया। सब लोग अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे। तब मैं भी बोल पड़ा, मौलवी साहब दुआ करें मेरी नौकरी लग जाए। तब मौलवी साहब कहने लगे, जमशेद मियाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमसे इस लड़के का ही जिक्र कर रहा था। आपको दुकान चलाने के लिए कोई लड़का चाहिए तो मैं आपको ये लड़का देता हूँ। इसका नाम रज़ा है। मेरी गारंटी पर आप इसे अपने पास काम दे दें। जमशेद साहब बोले, मौलवी साहब जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। फिर जमशेद साहब ने मुझे इशारा किया और मस्जिद से बाहर ले गए और बोले, मैं तुम्हें महीने के 18,000 रुपये दूंगा। बोलो मंजूर हैं? मैं जल्दी से बोला, जी जी मंजूर हैं। वो बोले, चलो कल से तुम काम पर आ जाना। मैं बहुत खुश हो गया था। मेरे लिए 18,000 कारून के ख़जाने से कम नहीं थे। खैर से मसला हल हुआ तो मैं एक बार फिर मौलवी साहब के घर आ गया। शाम को जब वो मेरे पास आए, मैं इनसे बोला, मौलवी साहब आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। यकीन जाने मैं आपके नाम को कभी नहीं डुबोऊंगा। खूब दिल लगाकर काम करूंगा। आपसे इतनी सी अर्ज़ है कि आपने मेरी जॉब का तो मसला हल कर दिया, प्लीज़ आप मेरी रहाइश का भी इंतज़ाम कर दें। मौलवी साहब अचुभते हुए लहजे में बोले, ये रहाइश बुरी है? मैं बहुत हैरान हो गया। मैं बोला, ये तो आपका घर है। वो बोले, हाँ हाँ बेटा, तुम मेरे घर में रह सकते हो। मैं तुम पर इसलिए एतबार कर रहा हूँ कि तुम्हारी खुद की 5 बहनें हैं। इनका ख्याल तुम्हें कभी अखलाकियात से गिरने नहीं देगा। मैंने जल्दी से मौलवी साहब के हाथ चूम लिए थे। इन्होंने मेरा साथ इस तरह दिया था जैसे कोई अपना भी नहीं देता। मुझ पर इनका बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया था। अब हर सुबह मौलवी साहब की बापर्दा बेटी बुर्का पहनकर मुझे खाना देने आ जाया करती थी। मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, फिर दुकान पर चला जाता। जमशेद साहब दोपहर का खाना मुझे दुकान पर ही खिला दिया करते थे। रात का खाना मुझे फिर मौलवी साहब की बेटी अनम दे जाया करती थी। मुझे मालूम हो चुका था कि वो बहुत बातूनी लड़की है। हर वक्त अपनी वालदा के
کان کھاتی رہتی ہے۔ کبھی کوئی سوال تو کبھی کوئی سوال پوچھ کر ان کو پریشان کر دیتی ہے۔ چھت پر بیٹھا ان کی معصوم بھری باتیں سن کر مسکراتا رہتا تھا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ وہ لڑکی جسے میں معصوم سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل جائے گی۔ میں تو اپنی ماں اور بہنوں کی خاطر گھر سے نکلا تھا۔ مہینے بھر کا جو بھی کماتا بس تھوڑا سا خرچہ اپنے پاس رکھتا، باقی سب ان کو بھجوا دیتا۔ جیسے تیسے بھی تھا، بس اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک شام جب انم مجھے کھانا دینے آئی تو میز پر کھانا رکھ کر واپس نہیں مڑی۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو سر جھکا کر اس کے جانے کا انتظار کرتا تھا۔ جب وہ نہیں گئی تو خیال آیا کیا پتہ اسے مجھ سے کوئی کام ہو، اس لیے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جھکے ہوئے سر سے بولا، جی بولیں کیا بات ہے؟ وہ اچانک زور زور سے چلانے لگ گئی، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی آواز سن کر میں بھی گھبرا گیا اور بولا، کیا بات ہے انم، کیا ہوا؟ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئی، جبکہ دروازہ بھی کھلا تھا۔ یہ سب بہت ہی پریشان کن صورتحال تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دینا چاہتا تھا، مگر میں مولوی صاحب کی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، یہاں تک کہ محلے کے سارے لوگ مولوی صاحب کے گھر داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی تھے۔ تب انم بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، ابو میں اس مردود کو کھانا دینے گئی تھی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ہکا بکا سا کھڑا تھا، میرے چہرے پر موت کی زردی پھیل چکی تھی۔ سب لوگ وحشیوں کی طرح میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں چلا کر کہنا چاہتا تھا، میں بے قصور ہوں، اس لڑکی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، مگر میں یہ سب نہیں کہہ سکا، کیونکہ اس طرح تو مولوی صاحب کی تربیت پر سوال اٹھ جاتے۔ میں اندر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے مضبوط بنا کھڑا رہا۔ سب لوگ میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میری نظر مولوی صاحب کے چہرے پر پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی داڑھی بھی بھیگ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا تھا۔ پھر ایک ہجوم نے مجھے گھیر لیا، لاتوں موقوں اور ڈنڈوں سے مجھے مارنے لگے۔ میں زمین پر گر پڑا اور سہما ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، پھر پانچوں بہنیں میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں، اور اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ بے ہوشی نے میرا ساتھ دیا، نہیں تو شاید اس ہجوم میں مار کھا کر میں جان کی بازی ہار جاتا۔ نہ جانے کتنے دن بعد میری آنکھ کھلی۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت خاموشی پائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس میرے پاس آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، آپ پورے 3 دن بے ہوش رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کوئی میرے ساتھ بھی آیا ہے؟ وہ بولی، جی ایک مولوی صاحب ہیں جو صبح و دوپہر شام آ کر آپ کا حال پوچھتے ہیں۔ میں بولا، آج جب بھی وہ آئیں تو انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر چلی گئیں۔ میں سوچنے لگ گیا کہ جب مولوی صاحب میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں کیا کہوں گا، میں بات کیسے شروع کروں گا۔ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا تو مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بولے، رضا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بولا، مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں، میں اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہو سکا، میں آپ کے لیے بھی مشکلات کا سبب بن گیا۔
मौलवी साहब की आंखें भी भीग गई थीं। वो कहने लगे, महल्ले वालों ने कहा है वो तुम्हारा फैसला वो खुद करेंगे। तुम सेहतयाब हो जाओ, फिर तुम्हें लोगों की अदालत में पेश होना पड़ेगा। मैंने कहा, मौलवी साहब, बेकसूर होने के बावजूद मैं आपकी इज़्ज़त की खातिर खामोश ही रहूँगा। मेरी बात सुनकर मौलवी साहब चौंक गए। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठकर चले गए। मज़ीद 2 दिन मैं हस्पताल में एडमिट रहा। फिर जब तबीयत संभल गई तो मुझे छुट्टी मिल गई। मौलवी साहब मुझे अपने साथ ले गए। वहाँ पर लोगों की अदालत लगी हुई थी। महल्ले के बड़े मुअज़्ज़ज़ अफराद सरबराही की सीटों पर बैठे हुए थे। वो कहने लगे, लड़के, तुमने इतनी घिनौनी हरकत क्यों की थी? तुमने अपने मोहसन के घर नकबजानी करने की कोशिश की। मैं बोला, मुझे इन तमाम हालात का बहुत अफसोस हुआ। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिर एक शख्स बोला कि हम महल्ले के लोग इस फैसले पर पहुँचे हैं कि तुमने जिस लड़की को रुस्वा करने की कोशिश की है, हम इसे तुम्हारे निकाह में देकर तुम्हारी इज़्ज़त बना देते हैं। मुझे इनके इस फैसले पर बहुत गुस्सा आया था। मैं इस लड़की को अपनी शरीके हयात नहीं बनाना चाहता था। जिसने सबके सामने मुझे रुस्वा किया, उसने मेरी इज़्ज़त 2 कौड़ी की भी नहीं छोड़ी थी। लेकिन मैं मौलवी साहब के एहसानात के नीचे दबा हुआ था, इसलिए मैं बोला, मुझे आपका ये फ़ैसला मंजूर है। जबकि मैं तो दिल ही दिल में कुछ और सोचे बैठा था। मैंने इरादा कर लिया था कि जिस लड़की ने मुझे ज़माने भर में रुस्वा कर दिया है, मैं शादी के बाद इसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगा। इसका एक एक लम्हा अजियत बनाऊंगा। वो रातों को उठ उठ कर अपने किए पर रोएगी। दिन भर वो मुझसे छुपती फिरेगी। मैं इस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा था। खैर, उसी वक्त मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। एक शख्स आगे बढ़कर बोला कि मैं जानता हूँ कि इस लड़के के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मैं मौलवी साहब की बेटी की खातिर अपने घर इन्हें रहने के लिए दे देता हूँ। मैंने इस शख्स को नफ़रत भरी निगाहों से देखा था, क्योंकि सबसे पहले मैं इसी के पास गया था। मैंने इनसे बहुत मिन्नत समाजत की थी कि आप अपने किराए के घरों में से एक कमरा मुझे रहने के लिए किराए पर दे दें। इसने साफ इनकार कर दिया था और कहने लगा, तुम कवारे हो, मैं कवारे लड़कों को कमरा किराए पर नहीं देता। ये मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है। अगर इस शख्स ने उस वक़्त मुझे कमरा किराए पर दे दिया होता तो आज मैं इस मुसीबत से दो चार ना होता। खैर, मेरा और अनम का निकाह हो गया और हम उस घर में रुखसत होकर चले गए। मैं एक कमरे में जाकर बैठ गया। अनम भी उधर ही आ गई। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार इसका चेहरा देख रहा था। वो इंतहा की खूबसूरत थी, मगर ऐसे हुस्न का क्या करना जब सीरत ही इतनी भयानक हो। मैं सख्त लहजे में बोला कि तुमने मुझ पर इतना बुरा इल्ज़ाम क्यों लगाया। वो मेरी आवाज़ की सख्ती महसूस करके रोने लगी। वो बोली, मैंने जो कुछ भी किया अब्बू की खातिर किया। वो मेरी वजह से बहुत परेशान रहते थे। मुझे इस लॉजिक पर मज़ीद गुस्सा आया। मैं बोला, बाप की इज़्ज़त पूरे मोहल्ले में रुस्वा करके कहती हो कि जो कुछ किया अब्बू के लिए किया। मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तंग कर दूंगा, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी गर्दन से कपड़ा हटाकर मेरे सामने कर दी। अनम की गर्दन देखकर मैं कांप गया। वो तो गल सड़ चुकी थी। मैं बोला, अनम, ये सब क्या है? वो रोते हुए बोली, मैं नहीं जानती रज़ा, ये सब क्या है।
1 سال قبل میری گردن پر چھوٹا سا پھوڑا بنا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے اتنی سنگین صورت اختیار کر گیا۔ اب وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ ایسی گردن کے ساتھ میری شادی ہونا تو دور کی بات، میرے جینے کے چانسز بھی نہیں ہیں۔ میں ساری رات درد سے تڑپتی رہتی ہوں، جبکہ میرے ابو میری طرف دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے آخری دن ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر گزارنا چاہتی تھی۔ میرے پاس اور کوئی صورت نہیں تھی، بس یہی ایک راستہ بچا تھا، اس لیے یہ سب کر بیٹھی۔ خدارا مجھے معاف کر دیں۔ ایک مرتے ہوئے انسان کی آپ سے التجا ہے۔ اس شام میں انم کی تکلیف دیکھ کر رونے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اذیت سے نجات دلا کر رہوں گا، اس لیے میں مولوی صاحب سے اجازت لے کر ان کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے مولوی صاحب نے اپنا مکان بیچ کر اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مجھے رقم بھی دے دی تھی۔ میں یہ نہیں لینا چاہتا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ میں تو خود خالی ہاتھ تھا۔ میں اسلام آباد پہنچا تو پتہ چلا 1 ہفتہ قبل ہی امریکہ سے بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے۔ انم کا چیک اپ کروایا تو اس نے امید دکھائی۔ انم کا علاج شروع ہو گیا تو 3 ماہ میں وہ بہت بہتر ہو گئی۔ اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کے دیے ہوئے پیسے سرمایہ کاری میں لگائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت برکت دی۔ میں نے بہت محنت کی، جس کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ میری بیوی ٹھیک ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب کے پیسے میں نے لوٹا دیے، حالانکہ وہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے اور میری ایک بہن کا رشتہ بھی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نوازا تھا۔ شاید اس کی یہی وجہ تھی کہ میں نے مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کو محلے میں رسوا ہونے نہیں دیا۔ ساری بدنامی اپنے سر لے لی تھی۔ شاید اس کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے ایک اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔